الحمدللہ آج آپ کے قرآن پاک کے پہلے 10 سپارے ختم ہو کر کے اگلے 10 سپاروں میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ مبارک کے مستحق ہیں وہ نمازی جو اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت کے مطابق کھڑے ہو کر کے قرآن سنتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک شخص ریگولرلی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور چند لوگ بیٹھ کر کے ریگولرلی قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اور جب قرآن اختتام کو پہنچتا ہے، اس کی تلاوت اختتام کو پہنچتی ہے، تو جیسے اس کا ثواب اپنے فوت شدگان کو بندہ اصال کر سکتا ہے، اسی طرح سننے والے بھی اپنی سماعت کا ثواب اپنے اگلے لوگوں کو، عزیز و اقارب کو، فوت شدگان کو اصال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج کی تلاوت میں 11واں سپارہ شروع ہوتا ہے، اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ توبہ مدنی صورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج سورہ یونس مکمل جو کہ مکی صورت ہے، اور سورہ ہود کی 49 آیات شامل ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے۔ سورہ توبہ کے 12 سے لے کے 16 تک رکوع شامل ہیں اختتام تک، اور سورہ یونس کے تمام رکوع جو کہ 11 ہیں وہ شامل ہیں، اور سورہ ہود کے صرف 4 رکوع شامل ہیں، اور یہ 12واں سپارہ کا پہلا ربع بنتا ہے۔ اور آج کی تلاوت میں جو بڑے بڑے موضوعات ہیں وہ سورہ توبہ کے باقی آیات، جس میں منافقین کی کارستانیوں کا کچھ ذکر ہے، اور اس کے علاوہ مسجد قباء کا ذکر، مسجد جو درار بنائی گئی تھی، منافقین نے مسجد بنائی، اس کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ کچھ بدوؤں کا ذکر ہے، اور سورہ یونس کی مکی آیات اور ہود کی مکی آیات کا ذکر ہے۔ پچھلی تلاوت کے ساتھ منسلک حصہ جو سورہ توبہ کا تھا وہ یہ تھا کہ اسی طرح جیسے سلسلہ پیچھے سے چل رہا تھا کہ منافقین جہاد پر جانے سے اعتراض کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اعتراض قبول کر لیتے تھے، اور یہی نصیحت بھی اللہ کریم کی طرف سے کی گئی تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں، ایک طرف تو مکہ شہر کے لوگ ہیں مدینہ شہر کے لوگ ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو مدینہ کے آس پاس دیہاتوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کو بدو کہا جاتا ہے، چونکہ وہ بھی اس میثاق مدینہ والے ایگریمنٹ میں، ٹریٹی میں شامل تھے، تو وہ بھی آ کر کے اسی طرح بدو لوگ بھی، ان بدوؤں میں بھی کچھ ایسے قبائل تھے جو یہ چاہتے تھے کہ کب مسلمانوں کا یہ سلسلہ ختم ہو تو ہم آزاد ہو جائیں ان کے اس معاہدے سے۔ تو اللہ رب العزت نے ان بدوؤں کا بھی ذکر کیا کہ ان میں سے 2 اقسام ہیں، ایک وہ ہیں جو جہاد میں جانے سے کتراتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو جہاد میں اپنا پیسہ لگانے سے کتراتے ہیں۔ فرمایا دونوں قسم کے لوگ صرف تمہارے ساتھ سیاسی طور پہ شامل ہیں، مالی طور پہ تمہارے ساتھ شامل نہیں ہیں۔ اور پھر ایک گروہ کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کا گروہ ہے، ان میں مہاجرین بھی شامل ہیں اور انصار بھی شامل ہیں۔ فرمایا جیسے پہلے تسلسل سے بات چلی آ رہی ہے نا، ان لوگوں میں یہ شامل نہیں ہے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اور ان میں پہلے لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ بھی شامل ہیں، مہاجر بھی ہیں، انصار بھی شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور یہ بڑے پختہ ایمان والے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت راضی ہو گیا ہے، اور ان کو جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو جہاد پہ جاتے نہیں ہیں، لیکن بعد میں جب آپ واپس آتے ہیں اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں، ان کے گناہ کو قبول بھی کر لیجئے، اور پھر صدقہ بھی لیجئے ان سے، اور ان کو دعا بھی دیجئے۔ پھر مسجد ضرار کا ذکر کیا گیا جو منافقین نے بنائی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا وہاں پہ کبھی آپ نماز نہ پڑھیں، یہ تو منافقین سازشیں کرنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی ہے۔ جہاں تک مسجد قباء کا تعلق ہے وہ اس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ مسجد قباء میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی، تو اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ رب العزت نے تمہاری بستی کی اور لوگوں کی تعریف کیوں کی ہے، کوئی خاص کوالٹی ہے طہارت کے بارے میں؟ فرمایا ہم 2 طرح کے استنجے کرتے ہیں، جہاں سے مسلمانوں کے اندر ڈبل استنجے کی روایت پڑی۔ فرمایا ہم مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کر کے جب واپس پلٹتے ہیں اطمینان نہیں ہوتا تو ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد قباء بستی کے جو لوگ تھے یہ طہارت کے اوپر بڑے، تو اللہ رب العزت نے ان کی طہارت کی تعریف بھی قرآن پاک میں فرمائی ہے۔
پھر ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی جانوں کو اللہ نے ایمان کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ان کی کچھ صفات ہیں کہ وہ روزے دار بھی ہیں، وہ صادقین بھی ہیں، وہ نیک بھی ہیں، وہ خرچ بھی کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کے مشکلات میں کے وقت کام بھی آتے ہیں۔ مومن کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا، چاہے اس کی اپنی فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو۔ رشتہ داری اللہ نے ارشاد فرمایا رشتہ داری صرف ایمان کے ساتھ منسلک ہے تمہاری۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مہاجرین و انصار سے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کرتے ہیں، اور نبی ان کے اوپر اپنی مشکل کے وقت جب ان کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور اپنی مشکل ان کے لیے ان کو اپنے سر پہ لے لیتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے رشتہ دار اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنا تعلق صرف صادقین کے ساتھ رکھو۔ اہل مدینہ اور اس کے قرب والوں کو مناسب نہیں ہے کہ وہ جہاد سے پیچھے رہ جائیں۔ جب انہوں نے اکٹھے ایگریمنٹ کر لیا پولیٹیکلی، اب پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ مومن کے ہر خرچ اور جہاد کا سفر اللہ لکھ لیتا ہے، اور ان کے بدلے میں قیامت کے دن اور قیامت کے بعد والی زندگی کے ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور مومنوں کا ایک گروہ دین کی سمجھ کے لیے نکلتا ہے، ایک گروہ کافی ہوتا ہے۔ جب وہ سوجھ بوجھ اختیار کر لیتا ہے وہ گروہ واپس آئے اور دین کی سوجھ بوجھ باقی لوگوں کو پھیلائے۔ لیکن ضروری یہ ہے، شرط یہ ہے کہ ایک گروہ ہونا ضرور چاہیے جو دین کے لیے وقف کیا گیا ہو، تاکہ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کو خوبصورتی سے انداز سے سمجھے اور لوگوں تک پھیلائے۔ سورت کے نزول سے ایمان، جب ارشاد فرمایا اسی سورت کے اختتام میں منافقین کی کیفیت کا ذکر کیا۔ جب سورت نازل ہوتی ہے نا تو جو منافق ہیں نا وہ خسر پھسر کرتے ہیں ساتھ والے دوسرے منافقین کو کہ یہ دیکھا ان کے اوپر سورت نازل ہوئی ہے، اب ان کا ایمان بڑھ جائے گا، اب ان کی یہ کیفیت ہو جائے گی۔ تو فرمایا جب سورت نازل ہو جاتی ہے ایک طرف تو یہ خسر پھسر کرتے ہیں، ایک طرف ان کا دل تنگ ہوتا ہے۔ مبادہ ہماری دل کی کیفیات یہ اللہ ان لوگوں تک نہ پہنچا دے، اور ہمارے جو اندر کی منافقت ہے یہ کھل کے سامنے نہ آ جائے۔ منافقین کے دل میں نفاق کا اضافہ ہو جاتا ہے وہ صورت کی وجہ سے، جبکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تمہاری تکلیف آتی ہے، اس سے مومنین کے اوپر تکلیف پڑتی ہے تو اللہ کا رسول پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ ان کے اوپر رحم ہو جائے اور ان کے اوپر نرمی ہو جائے۔ سورہ یونس کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے علاوہ ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی عجیب کتاب ہے، اس سے زمین و آسمان کی تخلیق اللہ رب العزت نے 6 دن میں کی، اور اس کا ذکر بھی کیا، اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تم تسلیم کرو یا نہ کرو، اس اللہ کریم کی طرف لوگوں نے لوٹنا ہے۔ جو اللہ رب العزت سے ملنے کی امید نہیں رکھتا نا، وہ دنیاوی زندگی سے ہی مطمئن ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرا دنیاوی زندگی میں ٹھکانہ ہے، حالانکہ اس کا پرماننٹ ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا، جبکہ جو صاحب ایمان ہیں وہ جنت کی ابدی نعمتوں کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ اللہ شر کے لیے جلدی نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کتنی دیر میں مجھے مانتے ہیں اور مجھے تسلیم کرتے ہیں اور میری پیروی کرتے ہیں۔ تکلیف میں اٹھتے بیٹھتے سوتے ہوئے وہ اللہ کو نیک لوگ یاد کرتے ہیں، اور وہ قرآن کا بدل لانا، یہ منافق لوگ قرآن کا، یہ مشرک لوگ قرآن کا بدل لانا چاہتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو سورت لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، یہ کہاں سے اپنے پاس سے لے کے آ سکتے ہیں؟ تم انہیں جانتے شروع سے لے کے اب تک تم جانتے بھی ہو۔ تو اللہ نے یہ نازل کیا، قرآن تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ جب لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں نا اپنی صحت سے، اپنی زندگی سے، تو اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ کریم کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر واویلا کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے۔ حالانکہ وہ ذات ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتی، وہ خشکی اور تری میں تمہیں دنیا پوری میں پھیلاتی ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے بڑے بڑے بادوان والے جو جہاز تھے وہ پوری دنیا میں پھیلتے تھے، تو اس وقت جب ایک سائڈ سے تمہارے بادبان والے جہاز مال لے کے جاتے تھے تو ان کو کناروں پہ کون لگاتا ہے؟ کون ہوا کو چلا کر کے ان کو لے کر کے ہوا کے دوش پہ تمہارے مال تجارت کے سامان کو، بڑی بڑی کشتیوں کو لے کے ایک سائڈ پہ جاتا ہے؟ یہ زمین پر چلانے والی ہواؤں کو اور پانی اتارنے والا وہ اللہ کریم کی ذات ہی ہے۔ دنیا کی زندگی میں سرکشی تمہیں زیب نہیں دیتی جب تم دیکھتے ہو اتنی بڑی نعمتوں کو اللہ کریم کی تمہارے اوپر آتے ہوئے۔ قیامت کے دن اللہ مشرکوں کی ہر چیز کو واضح کر دے گا، اور جہاں سے ان کو یہ ختم کیا جائے گا وہیں سے اٹھائے گا، اور پھر پوچھے گا اپنے سامنے اکٹھا کر کے کہ دنیا میں تم کیا کرتے رہے تھے؟ جب ان کے دل، ان کی زبان، ان کا یہ زبان بولنے لگے گی تو اللہ رب العزت مہر لگا دے گا ان کے اعضاء کے اوپر، ان کی زبان کے اوپر، اور ان کے اعضاء بولیں گے کہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں۔ آنکھ دی، کان دی، زندگی اور موت سب اللہ رب العزت نے دی ہے،
لہٰذا اس وقت سب کچھ ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ کوئی معبودوں میں تخلیق کار ہے تو لے آؤ، اللہ کے علاوہ کوئی اگر اتنی بڑی انوینشن اور ایجاد کر سکتا ہے تو لے آؤ ان کو، اور ان کو دیکھو کہ کوئی تمہاری حق کا رہنما ہے اور کوئی ہدایت تمہیں دے سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، انہی سے پوچھا جائے گا، اللہ کے علاوہ انہی سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ان کو گمراہ کیا؟ وہ واضح طور پہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو کوئی گمراہ نہیں ان کو کیا، یہ ان کے اپنے ذہن کے پلندے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے لیے آپ ارشاد فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل کافی ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل کافی ہے، لہٰذا اگر تم نہیں چلتے اللہ کے راستے کے اوپر تو کل قیامت والے دن تمہیں سامنا کرنا ہوگا۔ حالانکہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ کون ہے، اس کے باوجود یہ گونگے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، اور یہ ان جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور ہم ان کے اوپر جلد عذاب نازل کر دیں گے۔ ہر امت کے اوپر ہم نے ایک نبی بھیجا ہوا ہے صرف اس لیے کہ حجت قائم ہو جائے اور کل قیامت کے دن یہ کہہ نہ سکے کہ ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا۔ کوئی ظالم ساری دنیا کی دولت بھی فدیہ لے کے آئے نا اور کہے کہ ساری دنیا کی دولت لے لیں تو میرے گناہ کو ختم کر دے، اس وقت ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ قرآن نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت و رحمت بھی ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے نازل فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لہٰذا جب جو اللہ کا فضل آئے تو اس میں سے خرچ کیا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ اللہ رب العزت ذرہ ذرہ برابر بھی تمہارے اعمال کو لکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن وہ ذرہ ذرہ لکھا ہوا اعمال تمہارے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد قصہ نوح کو ذکر کیا، کس طرح اللہ رب العزت نے حضرت نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے مسلسل تبلیغ کی، نہیں مانے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نوح ٹھیک ہے نہیں مانتے، کشتی تیار کر لو، ان میں ایک جنس کے پرندے اور جانور بٹھا لو۔ جب کشتی تیار کی انہوں نے تو پوچھنے لگے یہ کیا کیا ہے، یہ کیا کرنے لگے؟ فرمایا اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوگا۔ ہنسنے لگے، کیسے عذاب نازل ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور پھر لوگ دیکھتے رہے۔ اسی طرح قوم بنی اسرائیل پر ان آیات کا ذکر کیا، بتوں کی عبادت سے لوگوں نے انکار کیا۔ انکار کر دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے کیسے یہ بت کی عبادت کرتے ہیں، آپ تو کم از کم ان کے سامنے انکار کر دیجئے، درست دین کی پیروی کرنے کا حکم دیجئے۔ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا سوائے آپ کو، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کوئی آپ کو فائدہ دینا چاہے، اللہ دینا چاہے تو کوئی اس فائدے کو روک نہیں سکتا۔ پھر سورہ ہود کے ابتدائی رکوع میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا ذکر کیا، اللہ کی طرف لوٹنے کا ذکر کیا۔ کچھ نہیں چھپ سکتا اللہ رب العزت کی ذات طیبہ سے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ ہر جاندار کا رزق اللہ رب العزت اختیار میں ہے کہ وہ بنا کے دیتا ہے، اور ہر جاندار اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم عذاب ملتوی، کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم عذاب ملتوی کر دیں؟ اگر یہ دنیا میں رہ بھی لیں تو یہ مذاقاً کہہ دیتے ہیں کہ عذاب ملتوی ہو گیا، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوگا ان کے اوپر سے۔ رحمت اور تکلیف اللہ کریم کی طرف سے آتی ہے، رحمت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، تکلیف بھی اسی کی طرف آتی ہے۔ یہ کافر وحی کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہیں، جب بھی اللہ کریم کی طرف سے وحی آتی ہے تو مذاق اڑاتے ہیں تمہارا۔ اگر وہ دعوت قبول نہ بھی کریں تو یہ علم الہی میں ہے کہ سارا قرآن اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، اور یہ وہ بھی جانتے ہیں بڑی اچھی طریقے سے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بقیہ ماندہ حصہ یہاں پہ نازل کیا گیا، اور یہاں سے آگے غرق کا اور پھر ان کے بیٹے کی وہ جو کیفیت تھی کہ اس نے بھی انکار کر دیا تھا کشتی میں بیٹھنے سے اور پھر اوپر چڑھ گیا۔ پھر جب ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایمان والا نہیں ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر جودی پہاڑ کے ساتھ اللہ رب العزت نے سلامتی کے ساتھ حضرت نوح کے اس کشتی کو اتارا، پھر تمام لوگ باہر نکلے اور حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے سلامتی پیش کی کہ یہ جو تمہارے ساتھ تھے نا یہ تمہارے تھے، جو غرق ہو گئے وہ تمہارے نہیں ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔